السلام علیکم۔ جب میں انڈر 18 میں تھا تب میں نے ایک پارٹ ٹائم کام شروع کیا تھا، ایک قبرستان میں مینٹیننس کا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، گھاس کاٹنا، فینس ٹھیک کرنا اور جگہ صاف رکھنا کافی پیسفل کام تھا، اور مجھے اکیلے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ قبرستان میرے گھر کے قریب ہی تھا اور میں قبرستان کے ہر کونے سے واقف تھا، لیکن ایک رات ایسی ہوئی جو میں کبھی بھول نہیں پایا۔ یہ لیٹ سمر کی بات ہے۔ موسم اس دن کچھ عجیب سا تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا میں ایک بے چینی سی تھی۔ میں اپنا آخری کام کر رہا تھا، قبرستان کے پیچھے فینس کو ٹھیک کرنا۔ جب تک میں نے اپنے ٹولز بند کیے، سورج ڈوب چکا تھا اور آسمان میں بس ہلکی سی روشنی کا اثر رہ گیا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس رات ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ کام جلد کرنا چاہیے۔ جب میں مینٹیننس شیڈ کی طرف چل رہا تھا جو فرنٹ گیٹ کے قریب تھا، ایک طوفان آ گیا۔ پہلے زور سے گرجتا ہوا بجلی کا شور، اور پھر چمکتی ہوئی لائٹننگ جو آسمان کو روشن کر رہی تھی۔ ہوا تیز ہو گئی اور بارش کی بو محسوس ہونے لگی۔ صرف چند منٹ میں بارش شروع ہوئی، موٹی موٹی بوندیں جو سیکنڈز میں میرے کپڑوں کو گیلا کر چکی تھی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا اور گھر تک واپس بھاگنا مشکل تھا۔ سب سے قریب قبرستان کے باہر ایک چھوٹی سی بس اسٹاپ تھی جو صرف ایک بینچ کی چھت کے ساتھ تھی۔ بہتری یہ تھی کہ میں سیدھا قبرستان کے راستے کاٹ کے وہاں پہنچ جاؤں۔ میں اس راستے پر پہلے بھی 1000 دفعہ چل چکا تھا، اندھیرے میں بھی، لیکن اس رات موسم نے سب کچھ عجیب سا کر دیا تھا۔ لائٹننگ کی فلیشز کے ساتھ ہیڈ سٹونز کے سائے عجیب لگ رہے تھے، اور فلیشز کے بیچ اندھیرا سب کچھ کھا جاتا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ میری نظر دھندلا گئی، اور ہر قدم لگتا تھا جیسے میں کسی دریا میں چل رہا ہوں۔ میرے جوتے کیچڑ میں دب رہے تھے اور ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر عجیب لگ رہی تھی۔ آندھی میں درخت کی شاخیں آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہی تھیں، اور بجلی کی فلیشز کے درمیان کبھی کبھی عجیب شیپس نظر آتی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا، لیکن زمین مجھے سپورٹ نہ کر سکی اور میں نیچے گر گیا۔ مجھے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ایک پل میں قبرستان میں چل رہا تھا اور اگلے پل ایک ٹھنڈے اور گیلے گڑھے میں پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تب سمجھ آیا کہ میں ایک کھلی قبر میں گر گیا ہوں۔ شاید یہ قبر دن میں کھودی گئی تھی اور اب بارش کے پانی سے بھر چکی تھی۔ قبر کی دیواریں چکنی اور ڈھلان دار تھیں، جہاں کسی چیز کے سہارا لینا مشکل تھا۔ میں بار بار کوشش کرتا کہ باہر نکلوں، لیکن کیچڑ مجھے پھسل دیتا۔ ہر دفعہ لگتا تھا کہ کسی کے ہاتھ مجھے کھینچ رہے ہیں یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بجلی کا ایک فلیش ہوا اور مجھے قبر کے کنارے کے پاس کوئی شیڈو ہلتا ہوا نظر آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن جب بجلی بند ہوئی سب کچھ دوبارہ سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بہت مشکل کے بعد میں قبر کے کنارے تک پہنچا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے آپ کو کھینچ کر باہر نکلا۔ میرے کپڑے کیچڑ اور پانی سے بھرے ہوئے تھے اور میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ جب میں واپس چلا تو قبرستان مجھے پوری طرح عجیب لگ رہا تھا۔ بارش کا پانی ہیڈ سٹونز پر ریفلیکشنز بناتا اور بھی ڈراؤنا لگتا تھا۔ میں سیدھا بس اسٹاپ تک گیا اور وہاں بینچ پر بیٹھ گیا۔ بارش دھیمی ہو گئی، لیکن میری حالت خراب تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ سب ایک ایکسیڈنٹ تھا، لیکن وہ رات میرے ذہن سے کبھی نہیں گئی۔ قبرستان جو ایک وقت مجھے فیملیئر لگتا تھا، اس رات ایک انجان جگہ بن گیا، اور اس کے بعد میں نے کبھی اندھیرے کے بعد اس راستے کو کراس نہیں کیا۔
السلام علیکم۔ میں ایک رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا، ایک کال سینٹر میں، جو پاکستان کے ایک نئے آفس بلڈنگ میں تھا۔ یہ بلڈنگ لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بات بن گئی تھی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ ہانٹڈ ہے۔ پہلے تو مجھے بھوت وغیرہ یا پیرانورمل چیزوں پر یقین نہیں تھا، مجھے لگا یہ صرف افواہیں ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ لوگ کہتے تھے کہ خالی فلور سے آوازیں آتی ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ فلور رات کے وقت خالی ہوتا تھا، کوئی وہاں کام نہیں کرتا تھا اور لائٹ بھی بند ہوتی تھی۔ پھر بھی کچھ میری ٹیم کے لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے ہلکی فہر آوازیں، قدم کی آہٹ یا ہنسنے کی آوازیں سنی ہیں جب وہ لیٹ نائٹ کام کر کے بلڈنگ سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ہنس کر ان کا مذاق اڑاتا اور سوچتا تھا کہ یہ باتیں بس ویسی ہی ہیں۔ لیکن جب بھی میں اس فلور کے پاس سے گزرتا تھا، مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا، خاص کر جب کیفیٹیریا یا ریسٹ روم جانے کے لیے وہاں سے گزرتا۔ پھر باتھ روم کا مسئلہ شروع ہوا۔ وہ باتھ روم کافی عرصے سے بند تھا کیونکہ فلش کام نہیں کر رہا تھا۔ ہر بار پلمبر بلایا جاتا تھا، لیکن وہ مسئلہ سولو نہیں ہو پا رہا تھا۔ حتیٰ کہ جب پانی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی، تب بھی لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے فلش کی آوازیں سنی ہیں، وہ بھی رات کے وقت۔ ہم ہنس کے کہتے تھے شاید کوئی بھوت یہاں اپنا پیٹ صاف کرنے آتا ہے۔ لیکن جب ایسی عجیب باتیں بار بار ہوتی ہیں تو مذاق بھی ڈر میں بدل جاتا ہے۔ ایک رات میں اپنے ڈیسک پر کام کر رہا تھا، کسٹمر کے کمپلینٹس ہینڈل کر رہا تھا۔ میری دوست صبا میرے پاس آئی اور کہا کہ اس کا سر دکھ رہا ہے، اسی لیے وہ سک روم میں ریسٹ کرنے جا رہی تھی۔ سک روم چھوٹا سا تھا، بستر، کمبل اور ایک چیئر تھی وہاں۔ صبا اپنا فون اپنے ڈیسک پر بھول گئی۔ قریباً 15 منٹ بعد میں نے اس کا فون دیکھا اور سوچا اس کے پاس لے جاتا ہوں، ساتھ میں تھوڑی واک بھی ہو جائے گی۔ جب میں سک روم میں گیا، ہال وے کی ہلکی روشنی سے روم کا ایک حصہ روشن تھا۔ بستر پر کمبل کے نیچے لیٹے ہونے کا احساس تھا، ایک آرام دہ کرو میں۔ میں نے سوچا یہ صبا ہی ہوگی۔ میں چپ چاپ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر باہر آ گیا، بنا اس کو ڈسٹرب کیے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ڈور بند کیا، میں نے دیکھا کہ صبا کیفیٹیریا کی طرف سے چل کر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کنفیوز لگ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو سک روم کے پاس؟ صبا نے پوچھا۔ میں نے حیرانگی سے کہا، تم تو اندر لیٹی ہوئی ہو نا؟ اس نے کہا، میں تو ابھی کافی لینے گئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے تو ابھی کسی کو دیکھا وہاں لیٹے ہوئے، میں نے صبا سے کہا۔ ہم دونوں سیدھا سک روم کی طرف بھاگے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ بستر خالی تھا، کمبل جو میں نے ابھی دیکھا تھا کہ کسی کو ڈھکا ہوا ہے، نیٹلی فولڈ اور بستر کے کونے پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ لگتا تھا جیسے اے سی چل رہا ہو، جبکہ اے سی بند تھا۔ میں نے فوراً ٹیبل پر دیکھا اور فون وہیں تھا جہاں میں نے رکھا تھا۔ صبا اور میں چپ کھڑے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی بہت بھاری لگ رہی تھی، جیسے والز کلوز ہو رہی ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر ہم بھاگ کر واپس اپنے ڈیسک پر چلے گئے، بنا پیچھے دیکھے۔ اس رات کے بعد ہم دونوں سک روم کے پاس نہیں گئے۔ اگلے کچھ ہفتوں میں آفس کے اور لوگوں نے بھی عجیب ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے ایک خالی ہال وے میں قدم کی آہٹ سنی، کسی نے ایک سائے کو موو کرتے دیکھا جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک رات جب میں بریک روم کی طرف جا رہا تھا، مجھے بند باتھ روم سے فلش کی آواز سنائی دی۔ میں نے رک کر دیکھا، لیکن ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں گیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس جاب سے ریزائن دوں گا۔
میں نے کسی کو اصلی وجہ نہیں بتائی، بس کہا نائٹ شفٹ بہت تھکاوٹ کرتی ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ اس بلڈنگ میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، میں اور ٹولیریٹ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسکیری سٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔